خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 6واں باب 51 آیت سے لے کر 59 آیت تک۔ پاک انجیل میں یوں مرقوم ہے: ایک دن یسوع نے ہجوم سے کہا، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا مجھ سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم سال کے دوران 20ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں، اور پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہم مسلسل ایک نہایت ہی اہم خوبصورت ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ مسلسل یہ ساری تلاوتیں جو ہیں ایک ہی موضوع کی کنٹینیوشن ہیں، اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اس سے اور کوئی موضوع اہم نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسیحت اور مسیحی ہونے اور مسیحی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ پاک یوخرست پر ہے۔ تو اس لیے پچھلے چند ہفتوں سے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک ہی بات ہوتی جا رہی ہے تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ پاک یوخرست کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت ایک مسیحی مومن کی زندگی میں کیا ہے۔ تو مختلف پہلوؤں سے، مختلف اینگل سے ہم اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں، مختلف کتابوں کی روشنی میں، خدا کے کلام کی روشنی میں ہم اس کو روز بروز بہتر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت آپ نے امثال کی کتاب میں سے سنی ہے۔ یہ حکمت کی کتابوں میں سے ایک ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، بہت ہی شاندار باتیں ہیں۔ حکمت کی کتابوں کی 2 اقسام ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی موضوع کو بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ،
مثال کے طور پر جب ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ ہے انسانی زندگی میں دکھ کیوں ہیں، کیسے ہیں، دکھ کا مطلب کیا ہے، دکھ کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ ساری کی ساری کتاب ایک ہی موضوع کو بڑی دلالت کے ساتھ بڑی مفصل طریقے سے بیان کرتی ہے، ایک ہی ٹاپک ہے۔ لیکن کچھ کتابیں حکمت کی ایسی ہیں جو بے شمار موضوعات رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب امثال کی کتاب ہے، جو بہت سارے موضوعات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ یہ داناؤں کی علم کا حاصل ہے، یہ زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے، یہ داناؤں کی باتوں اور اقوال زرعی ہیں۔ ایک ایک آیت بڑی خوبصورت آیت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب مطالعہ کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ پڑھتے جائیں، تسلسل تجسس اس میں قائم رہتا ہے۔ اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی حکمت ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو آج اسی کتاب میں سے آپ نے یہ تلاوت سنی ہے۔ حکمت کی کتاب فرماتی ہے، اے فرزندو میری سنو، حکمت نے اپنا گھر بنایا اور اپنے 7 ستون تراشے، اس نے اپنے ذبیحوں کو ذبح کیا، اس نے اپنی مے کو ہلایا، اپنا دسترخوان آراستہ کیا، اس نے اپنے خاصوں کو بھیجا کہ شہر کے اونچے مقاموں کی چوٹیوں پر سے پکاریں، جو کوئی نا تجربہ کار ہو وہ میرے پاس آئے، جو کوئی بے عقل ہو میں اس سے بولوں گی، آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور اس میں سے پیو جسے میں نے ملایا، نادانی کو چھوڑو تاکہ زندہ رہو، دانائی کی راہ پر چلو۔ آج اس کتاب کے اندر بھی روٹی اور مے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ان ایام کے اندر پاک یوخرست کی، اور روٹی اور مے پاک یوخرست کے مین آئٹم ہیں۔ آج اس کتاب سے بھی ہمیں پاک یوخرست کی تعلیم دی گئی ہے۔ دراصل ساری حکمت اور ساری دانائی کا جو منبع ہے، جو سرچشمہ ہے، جہاں دانائی کے سارے سوتے پھوٹتے ہیں، وہ خدا کی پاک ذات ہے۔ وہی حقیقی دانائی ہے، وہی حکمت ہے، وہی دانا ہے، اور وہی ہمیں دانائی کی باتیں بہتر بتا سکتا ہے۔ تو آج کی اس مختصر تلاوت میں کہا گیا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاؤں گی، میں آپ سے بات کروں گی، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ میں نے اپنا دسترخوان بچھایا ہے، میں وہ روٹی ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ ہر طرح کی برکت پائے گا، آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور اس میں سے پیو جس کو میں نے ملایا ہے۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ حقیقی دانائی اور حقیقی حکمت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا ہی حکمت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ آج کی دوسری تلاوت کے اندر بھی محبت کی بات کی گئی ہے، اور مسیحی مذہب جو ہے وہ ایک ہی لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں بھی خداوند یسوع المسیح بڑا زور دے کر آج کی انجیل کا جو اقتباس ہے، آج کی پاک انجیل کا جو حوالہ ہے، جتنا زور خداوند یسوع المسیح نے آج کے اس پیراگراف میں، اس اقتباس میں، اس حوالے میں پاک یوخرست کے لیے دیا ہے،
پوری انجیل میں اتنا زور نہیں دیا۔ خداوند یسوع المسیح بڑے زور کے ساتھ اس بات کو بار بار کہہ رہے، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح نے کیوں آج کے اس اقتباس پر اتنا زور دیا ہے، کیوں خداوند یسوع المسیح بار بار اس بات کو منوانے کے لیے کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے تو آپ نے بچنا ہے، یہی ایک مسیحی مومن کی زندگی کی معراج ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ابدیت کی طرف لے کر جاتا ہے، یہی وہ خصوصی طور پر خداوند یسوع المسیح نے اپنے پاک بدن اور اپنے پاک خون کو ہمارے لیے پیش کیا ہے تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ تو آج کی انجیل کا یہ اقتباس بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی پاورفل ہے اور بہت سی باتیں اس سے ہمیں ملتی ہیں۔ یسوع ہم سے بھی ان الفاظ میں ہم کلام ہوتا ہے کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہ ہوگی۔ یہ اس دور یا اپنے شاگردوں یا اس وقت کے حلقہ احباب کو ہی خداوند یسوع المسیح نے نہیں کہا، بلکہ خدا کی باتیں، خدا کا کلام، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں تمام ادوار کے لیے ہوتی ہیں، تمام اقوام کے لیے ہوتی ہیں، تمام نسلوں کے لیے ہوتی ہیں، سارے انسانی گھرانے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے اور ہر دور کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہر دور کے لوگوں کو مستفید کرتا ہے، ہر دور کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر دور کے لوگ اس کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہی کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن سے خداوند یسوع المسیح ہم کلام ہوا، بات چیت کر رہا تھا، بلکہ یہ آج 2024 کے لوگوں کے لیے بھی ہے، آج یہ تمام کلیسیاؤں کے لیے ہے، آج یہ تمام مسیحی مومنوں کے لیے ہے، آج ہم میں سے انڈیویجولی ہر ایک کے لیے ہے۔ اور یسوع فرما رہا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اسی میں زندگی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ خدا سے جدا ہو کر ہم حقیقی زندگی کے مالک نہیں بن سکتے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع المسیح کے ساتھ جڑنا ہے، یسوع المسیح کی قربت میں آنا ہے، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم پاک یوخرسٹ کی پاک ضیافت میں شرکت کریں، پاک ضیافت کی اس خوبصورت پاک ضیافت میں شرکت کریں تاکہ خدا کے ساتھ جڑ جائیں، خدا کی قربت میں آ جائیں، خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ اور اگر آپ زندہ یسوع کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پاک یوخرسٹ میں ہی آپ کو شامل ہونا پڑے گا، پاک یوخرسٹ میں ہی آپ یسوع المسیح سے بالمشافہ بات چیت کر سکتے ہیں، وہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے، وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی عمل ہے، پاک یوخرسٹ۔ اس کے بغیر ہم خدا کو، یسوع کو بہتر طور پر نہیں جان سکتے کہ یسوع المسیح در حقیقت کیا ہے، اور پاک یوخرسٹ سے ہمیں وہ زندگی ملتی ہے جو یسوع المسیح اس دنیا میں دینے کے لیے آیا۔ پچھلے سال میں بردرز جو آتے ہیں
कराची से और सारे जब जाते हैं तो एक 3-4 रोज़ का वो सेमिनार होता है। तो मुझे ये कहा गया कि आप यूखरिस्ट की इम्पोर्टेंस पे बात इनसे करें, बताएं इन्हें, इन्होंने मुस्तकबिल के काहिन बनना है। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि आप सेमिनरी के अंदर किसी दिन, कोई ऐसा दिन जब रेक्टर ने कहा हो कि आज पाक मास नहीं होगी, आज छुट्टी है, किसी कॉन्वेंट में, किसी सेमिनरी में ये हो ही नहीं सकता कि उनके दिन का आगाज पाक मास से ना हो। तो मैं उन्हें बता रहा था कि इस बात को कभी आपने सोचा है कि कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों से छुट्टी कर लेते हैं, रेक्टर को कह के भी हम चले जाते हैं इधर उधर, लेकिन कभी आपको पाक मास से छुट्टी मिली हो? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा फिर इससे आप इस बात की अहमियत को जानें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर, चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग के बाद, आपकी ज़िंदगी से पाक मास इधर उधर नहीं हो सकती। आपने हर रोज़ पाक मास में शामिल होना है और यही आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत ज़रिया है जो आपको मदद देता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है कि आप उस रूहानी ज़िंदगी को कायम और दायम रखें। तो पाक यूखरिस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही हमारी ज़िंदगी का सब कुछ है। आसान अल्फाज में यह है कि खुदा से जुदा होकर हम हकीकी ज़िंदगी के मालिक नहीं बन सकते। दरअसल खुदा के बगैर हकीकी शादमानी और मुकम्मल इंसानियत का वजूद मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। जिंदगी का वजूद मुमकिन ही नहीं खुदा के बगैर, हकीकी जिंदगी। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि हकीकी ताक मैं हूं, मैं हकीकी जिंदगी की रोटी हूं। तो इंसानी जिंदगी का दारो मदार जो है, इंसानी जिंदगी का मरकज और महवर जो है वो पाक यूखरिस्त है। इसके बगैर इंसानियत मुकम्मल नहीं होती, इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते इसके बगैर, और मुकम्मल इंसानियत का वजूद मुमकिन नहीं है। अगर हम एक मसीही मोमन बनना चाहते हैं, अगर हम एक हकीकी इंसान बनना चाहते हैं, अगर हम इंसानियत का एहतराम सीखना चाहते हैं, अगर हम इंसानियत की कदर करना चाहते हैं, तो फिर पाक यूखरिस्त हमें सिखाता है, पाक यूखरिस्त हमें सिखाता है कि हकीकी इंसान कौन है, इंसानियत की मेराज क्या है, इंसान होने का मतलब क्या है, इंसान होना कितना ज़रूरी है, इंसान होने के लिए कितनी मेहनत दरकार है। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। अगर आप हकीकी इंसान हैं तो आपके दर्जात, आपके मर्तबे फरिश्तों से बेहतर हैं। आज के दौर में हम इंसान, हकीकी इंसान को कहीं कहीं देखते हैं। आज इंसानियत का गला घुटा जा रहा है, आज इंसानियत के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आज हकीकी इंसान हमें नहीं मिलते। आज ज़रूरत है कि हम पाक यूखरिस्त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बेहतर मसीही मोमन बने, अच्छे इंसान बने। आज बहुत ज़रूरत है अच्छे इंसानों की। ज़िंदगी का मकसद, अहमियत और मानी पाने के लिए खुदा के साथ एक होना शर्त है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बामकसद ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं और ज़िंदगी की अहमियत को जानना चाहते हैं और ज़िंदगी के मानी को जानना चाहते हैं,
تو خدا کے ساتھ ایک ہونا شرط ہے، خدا کے ساتھ ایک ہونا لازمی ہے، اور خدا کے ساتھ ایک ہونے کا عمل جو ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں وہ پاک یوخرست ہے۔ جب انسان اور خدا کی ملاقات ہوتی ہے، جب آپ پاک یوخرست کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ نے اپنی زندگی کو بامانی بنانا ہے تو پھر آپ کو اس آلٹر کی طرف، اس قربان گاہ کی طرف آنا ہوگا۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یسوع خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ جو آج آپ نے تلاوت سنی ہے، پالوس رسول اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ یسوع ہی خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ اس نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت کو یسوع المسیح کی صورت میں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کی حکمت کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم یسوع ہی کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کی حکمت کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم یسوع ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو اپنی قدرت اور اپنی حکمت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی سے ہم یہ سنتے ہیں، اور میری روٹی میں سے کھاؤ اور اس میں سے جسے میں نے ملایا ہے پیو۔ آج کی پہلی تلاوت میں آپ نے یہ سنا ہے، میں اس سے بولوں گی اور آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور اس میں سے پیو جسے میں نے ملایا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ نادانی کو چھوڑو تاکہ زندہ رہو اور دانائی کی راہ پر چلو۔ اگر آج تک آپ اس پاک یوخرست کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے تو آج موقع ہے۔ مسلسل پچھلے 4 ہفتوں سے ہم ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو جو لوگ اس سے فرار چاہتے ہیں، جو لوگ اس بات کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے، جو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں، وہ نادان ہیں۔ پالوس حکمت کی کتاب اور پالوس بھی کہہ رہا ہے کہ نادانی کو چھوڑو تاکہ زندہ رہو اور دانائی کی راہ پر چلو۔ ہمیں صرف یہ جاننے اور ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع خود اس ضیافت کے لیے بلاتا ہے۔ یہ دعوت عام ہے۔ یسوع المسیح ساری اقوام کے لیے آیا ہے، سارے قبائل کے لیے آیا ہے، ساری تنظیموں کے لیے آیا ہے، وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے وہ دعوت عام دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ دعوت عام ہے پاک یوخرست کے لیے، اس کے مذبح کی طرف آنے کے لیے۔ یسوع خود اس ضیافت کے لیے بلاتا ہے تاکہ ہم سب اس کے بدن سے کھائیں اور اس کے خون سے پئیں۔ اشعیاء نبی کی کتاب میں بھی یہ خوبصورت دعوت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج حکمت کی کتاب میں بھی آپ نے سنا ہے کہ یہ دعوت بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، جس سے ہم اپنی روحانی تشنگی کو اور اپنی روحانی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ جب تک ہماری روح کی بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم کاملیت کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ تو یسوع المسیح اس ضیافت کے لیے سب کو دعوت دیتا ہے کہ سب آئیں اور اس میں شامل ہوں۔ اس ضیافت کے لیے بلاتا ہے تاکہ ہم اس کے بدن سے کھائیں اور اس کے خون سے پئیں۔ صرف وہی زندگی کا راستہ ہے اور زندگی کی کثرت ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہی ایک راستہ ہے، اس راستے کے بغیر کوئی دوسرا راستہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی اگر دوسرا راستہ اختیار آپ کرتے ہیں تو آپ ہلاکت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ زندگی کی کثرت اور زندگی کا راستہ یہی ہے
کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر، اٹل بات ہے، حقیقت مسلمہ ہے، لوہے پہ لکیر ہے، دعویٰ ہے کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم خوبصورتی کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ جو باتیں یسوع المسیح کی زبان مبارکہ سے نکلتی ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ صداقت ہے۔ تو اس لیے ایک ہی راستہ ہے جو یسوع کا راستہ ہے، جو خود فرماتا ہے کہ میں وہ راستہ ہوں، میں وہ زندگی ہوں، میں وہ سچائی ہوں، اور کوئی بھی میرے بغیر، اگر آپ اس کے بغیر کسی منزل پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ پاک یوخرسٹ ہی ہمیں زندگی دیتا ہے۔ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اسی میں زندگی ہے، اس کے علاوہ آپ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نادانی ہے۔ یسوع خدا کی محبت کا کلمہ ہے۔ تمام انسانوں، زبانوں اور ثقافتوں کے لیے یسوع کا صلیب پر قربان ہونا، زندہ ہونا ہی ایسا حل ہے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی حقیقی شادمانی، خوشحالی، کامل اور دائمی زندگی کے متلاشی ہیں۔ آج ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے جو ابھی تک کنفیوز ہیں، جو ابھی تک ڈاواں ڈول ہیں، جو ابھی تک سچائی اور صداقت کو تلاش کر رہے ہیں، اور یسوع کا صلیب پر مرنا اور زندہ ہونا ایسا حل ہے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی حقیقی شادمانی، خوشحالی، کامل اور دائمی زندگی کے متلاشی ہیں۔ صرف یسوع انصاف، محبت اور امن کا حل ہے۔ ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع ناصری ہے، جس کے وسیلے سے انصاف ہونا ہے، محبت بڑھنی ہے، امن پھیلنا ہے، اور ہم اگر یسوع کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہم انصاف، محبت اور امن کے دائی بنتے ہیں۔ یہی یسوع ہمیں خود دعوت دیتا ہے کہ ہم اس شراکت کا حصہ بن کر اس میں ہمیشہ قائم رہیں۔ اگر آپ یسوع المسیح میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر پاک یوخرسٹ کی طرف آنا ہوگا، بڑھنا ہوگا، اس کو حاصل کرنا ہوگا، اس کے معنی دریافت کرنا ہوں گے، کیونکہ آج یسوع کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس پاک یوخرسٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ کوئی بھی تعلق اگر آپ نے بنانا ہے یسوع کے ساتھ تو پھر پاک یوخرسٹ ہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں اور وہ مجھ میں قائم رہتا ہے۔ تو اگر آپ یسوع میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر پاک یوخرسٹ ہی آپ کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے، اور کبھی اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، کبھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ جب آپ سنڈے کی پاک ماس مس کرتے ہیں تو اس کا آپ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے سنڈے کی پاک ماس کو مس کیا ہے، کسی مجبوری کے تحت، کسی غفلت کے تحت یا کسی بھی طریقے سے۔ تو یہ مسیحی زندگی میں اتوار کی پاک عبادت اور اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت بابرکت بات ہے۔ ہم پورے ہفتے کے لیے خداوند سے برکات اور فضائل حاصل کر کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔
تو اس لیے ہم نے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس شراکت کا حصہ بن کر اس میں ہمیشہ قائم رہیں، اور خدا ہمیں اس پاک شراکت کے ذریعے سے ہمیشہ اپنے ساتھ منسلک رکھے۔ پاک یوخرسٹ جو ہے یہ ایک پاک ضیافت ہے، دعوت ہے، اور یہ دعوت عام ہے، سب کے لیے ہے۔ ضیافت سب قوموں کے درمیان ایک اہم واقعہ رہا ہے۔ آج بھی ہم اپنے گھروں میں شادی کی سالگرہ پر یا شادی کے دن، بچوں کے سالگرہ پر بہت بڑی یا بہت ساری اور دعوتیں بھی ہوتی ہیں جن میں ہم دوسروں کو مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہماری اس دعوت کا حصہ بنے۔ تو یہ روحانی دعوت ہے، روحانی ضیافت ہے۔ ضیافت سب قوموں کے درمیان ایک اہم واقعہ رہا ہے۔ لوگ مختلف موقعوں پر بڑی ضیافتیں کرتے ہیں۔ ضیافت کا مطلب صرف کھانے پینے سے لطف اندوز ہونا نہیں ہوتا۔ ضیافت کا مطلب صرف کھانے پینے سے لطف اندوز ہونا نہیں ہوتا۔ اور کئی لوگ میرا خیال اسی لیے جاتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن دراصل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کر کھائیں پئیں۔ اصل مقصد دعوت کا یہ ہوتا ہے بلکہ سب ہم اکٹھے ہونے کی خوشی کو محسوس کریں، اکٹھے ہونے کی خوشی کو محسوس کرنا کہ آج ہم سب اکٹھے ہیں، اکٹھے مل کر بیٹھے ہیں، اور اس سے آپس کی محبت، خوشی اور سلامتی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے رشتوں کی مضبوطی بڑھتی ہے۔ کیوں ہم اپنے چاچے تایوں، دور ماموں، جب کوئی بڑی بات ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، تو پھر ہم ان کو مناتے ہیں پہلے جا کر، تاکہ وہ اس ضیافت کا حصہ بنے، اس ضیافت کا حصہ بنے۔ معافی ہوتی ہے، صلح ہوتی ہے، خاص رشتوں کے درمیان اگر کوئی ناچاکی ہے تو حقیقت میں یہ آپس کے اندر محبت اور پیار کو بڑھانا ہوتا ہے، رشتوں کی مضبوطی۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا وقت ہے، اگر یہ ٹل گیا تو پھر ہم شاید ساری عمر نہ ان کو ملنے پائیں۔ تو ضیافتیں جو ہیں وہ اکٹھ کا نشان ہے، اتحاد اور اتفاق کا نشان ہے، پیار اور محبت کا نشان ہے، صلح اور سلامتی کا نشان ہے، ایک دوسرے کی موجودگی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا، اس رشتے کو اور زیادہ مضبوطی ملنا کہ آج یہ رشتہ ہمارے درمیان ہے اور ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ آج وہ ہماری اس دعوت پر ہمارے گھر میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے خاندان کے ساتھ ہے۔ آپ اس ضیافت کے بارے کیا سوچتے ہیں؟ جہاں بلائے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بولنا پسند نہ کریں بلکہ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کریں تو وہ دعوت کیسی ہوگی؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی دعوت میں ہے اور وہ منہ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، تو وہ کیسی دعوت ہے؟ وہ ساری دعوت کو عجیب دے دے گا، ایک اور ماحول دے دے گا۔ تو دعوت میں خوشی سے آنا اور اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا، امن اور سلامتی کی بات کرنا، پیار اور محبت کی بات کرنا ہے۔ آج کی اوپننگ پریئر میں بھی محبت کی بات کی گئی ہے۔ نفرت کا اظہار کریں، ان میں سے کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکے گا، ساری ضیافت کرکری ہو جائے گی۔ ضیافت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے چہروں سے ملیں، اندرونی مسکراہٹ، بیرونی نہیں ہے، ایسا ہی نہیں ہے، دل سے قبول کرنا۔ ان میں سے کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکے گا۔ یوخرسٹ یسوع مسیح کا تحفہ ہے، وہ اس میں شریک ہونے والوں سے محبت کا مطالبہ کرتا ہے۔ یسوع مسیح کی طرف سے پاک یوخرسٹ، اس دسترخوان پر جو عمل ہوتا ہے، جو پاک ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں آپ سب شامل ہیں،
آج آپ سب ایک بڑی دعوت کے لیے بلائے گئے ہیں، اور یہ دعوت یسوع المسیح کی طرف سے ہے۔ آپ کو خداوند یسوع المسیح نے بلایا ہے۔ آپ اس کے انویٹیشن پر آج یہاں پر موجود ہیں، اور اگر آپ یہاں سے اس ضیافت سے سیر ہو کر باہر جا کر ایک دوسرے سے نفرت رکھیں، ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دے، تو یہ ساری ضیافت ختم ہو جائے گی۔ دراصل آپ اس ضیافت کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ میں اس دعوت میں شرکت کر کے آیا ہوں، تو اب مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ سب خداوند کی دعوت پر یہاں پر موجود ہیں، آپ سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ ہم سب ایک ہی پیالے اور ایک ہی روٹی سے کھاتے اور پیتے ہیں، تو یہ ایک محبت کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑا نشان ہے، اور ہمارے کلچر میں یہ بہت سٹرونگ نشان ہے۔ جب نئی شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، وہ ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی روٹی سے توڑ کر کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کی زندگی میں شرکت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اس بات سے کہ ہم اپنی اس ازدواجی محبت میں ایک ہو چکے ہیں۔ بڑے گہرے دوست جو ہیں وہ اکٹھا کھانا کھاتے ہیں، کہنا نہیں کوئی پلیٹ چاون دیو جی۔ تو یہ ایک نشان ہے بڑی خوبصورت محبت کا، پیار کا، اور یہاں پر بھی وہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ تو جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک نہیں ہوتے تو آپ اس ضیافت کی توہین کرتے ہیں۔ اس ضیافت کو آپ سمجھے ہی نہیں، اس ضیافت کو آپ نے صحیح طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ یہ ہمیں سبق کیا دیتی ہے، آج کی پاک ماس میں شامل ہونا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم آج تک اس کو روٹین کے طور پر لیتے ہیں، روٹین کے طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے روحانی معنی ہم اپنی زندگی میں نہیں لاتے، اور ابھی بہت دور کی بات ہے، 2000 سال سے زائد ہو چکے ہیں، اور ابھی تک ہم اس ضیافت کو نہیں سمجھ پائے۔ ہمارے طور طریقے وہی رہتے ہیں، ہم تبدیل ہونا نہیں چاہتے۔ یہ تبدیلی کا ایک بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑا نشان ہے، اور یسوع ہمیں دعوت دیتا ہے، اور وہ محبت کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ اس ضیافت میں ہم نے ایک ہونا ہے۔ آپ بہت جگہوں سے ہیں، بہت سارے گھرانوں سے آئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ہر بیک گراؤنڈ کا انسان اس چرچ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یسوع کے نام پر آپ ایک ہیں۔ اگر ایک نہیں ہونا چاہتے تو پھر آپ مسیحی نہیں ہیں، پھر آپ اس ضیافت کو سمجھے نہیں ہیں، اس حقیقت کو سمجھے نہیں ہیں، اس قربانی کو نہیں سمجھے جو یسوع نے ہمارے لیے دی ہے، اور اپنے پاک بدن اور خون کو ہمارے لیے وقف کر دیا ہے، اور چیلنج کر دیا ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں، یسوع کا یوخرسٹ جو ہے وہ یسوع کا تحفہ ہے، وہ اس میں شریک ہونے والوں سے محبت کا مطالبہ کرتا ہے۔ یوخرسٹ مقرر کرنے کے بعد یسوع نے اپنے نئے حکم کا اعلان کیا۔ جب یسوع المسیح نے یہ سیکرمنٹ مقرر کیا، پیار کا، محبت کا، شکر گزاری کا، تو اس کے فوراً بعد خداوند یسوع المسیح نے اپنے نئے حکم کا اعلان کیا، ایک دوسرے سے پیار کرو جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کرو جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے۔
اب یسوع کا پیار آپ سب سمجھتے ہیں، اس پیار کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ حقیقی مسیحی ہیں تو آپ اس کے پیار کو بڑی بخوبی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس نے پیار کی معراج کو چھوا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی جان دوسروں کے لیے دے دے۔ یہ ہے یسوع کا پیار، یہ ہے یسوع کی محبت، جو وہ آپ سے ایک ایک شخص سے، ایک ایک زندگی سے، ایک ایک ذی روح شخص سے وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ پیار کی معراج ہے، اس سے بڑھ کر محبت کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا تھا کہ آج کا جو انجیلی اقتباس ہے جس پر یسوع المسیح نے بڑا زور دیا ہے، جب یسوع المسیح نے کہا کہ جو شخص میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اسی میں زندگی ہے، تو بہت سارے لوگ اس بات سے ناراض ہوئے، اس بات کو نہ سمجھ پائے، جس طرح آج بھی ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ یہودی دستور کے اندر کسی بھی زندگی کا خون بہانا اور خون پینا کھانا جو ہے وہ منع تھا۔ خون کو وہ زندگی سمجھتے تھے، اس لیے وہ بار بار تکرار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہودی کڑکڑاتے ہیں، پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ناممکن بات ہے، کیسے ہم اس کو مان لیں۔ لیکن یسوع کی ہر بات ہی مختلف تھی، ہر دور کے لوگوں کے لیے وہ مختلف باتیں کرتا تھا، اور ان باتوں کو سمجھنا ہی حقیقی مسیحی ہونا تھا۔ تو پھر خداوند یسوع المسیح زور دے کر کہتے ہیں، مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، ہمیشہ کی۔ اگر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے تو پھر پاک یوخرست کی طرف آنا ہوگا۔ تو آج خداوند یسوع المسیح بڑے زور کے ساتھ یوخرست کی پاک تعلیم دے رہے ہیں، اور آج کا یہ اقتباس بڑا ہی خوبصورت ہے، اور یہ 6 باب کی آخری آیات ہیں۔ اور میں اسے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سیکوینس ہے، کڑی سے کڑی ملتی ہے کہ باپ زندہ ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور اس زندہ باپ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں۔ میری زندگی کا کنیکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، خدا سے جڑا ہوا ہے۔ یسوع بار بار کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں، اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ زندگی جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ میں اسی کے ساتھ زندہ ہوں کیونکہ وہ زندہ ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، وہی زندگی میرے اندر موجود ہے، میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے۔ باپ سے بیٹا اور بیٹے سے ہم سب، لائن اوپر سے ہے۔ زندگی کا ماخذ وہ ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ زندگی کی کثرت رکھتا ہے، وہ زندگی بانٹتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے۔ تو اس نے اپنے باپ نے اپنے بیٹے کو زندگی دی، اور بیٹے نے ہم سب کو زندگی دی۔ تو یہ کنیکشن رہنا چاہیے، باپ کا، بیٹے کا، اور ہم سب کا بیٹے کے ساتھ۔ پاک کلام میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس
زندگی ہے، اور یہ زندگی خدا باپ کی طرف سے ہے، خدا باپ کی طرف سے ہے۔ آئیں اس بیٹے کی قدر کریں اور اس بیٹے کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ اس پاک یوخرسٹ کو اور طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اس کی تعظیم نہیں کرتے، اس میں شامل نہیں ہوتے، تنقید کرتے ہیں، آج آپ اس کلام سے مستفید ہوئے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے کتنا اہم ہے۔ اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابد تک زندہ رہیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، تو پھر پاک یوخرسٹ میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا، اس دعوت کو قبول کرنا پڑے گا، اس کی تعظیم کرنا پڑے گی، اور اسے اچھے طریقے سے پاک دل سے حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ ہفتے کو ہی آپ تیار ہونا شروع ہوں، کیونکہ ہم نے خدا بیٹے کو حاصل کرنا ہے، یسوع کے پاک بدن اور خون میں شامل ہونا ہے۔ تو یہ تیاری اور یہ نیت جو آپ کر کے آتے ہیں پاک سنڈے کی پاک عبادت میں، اس سے ہی آپ کو بہت ساری برکات اور بہت سارے فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ تو آئیں خداوند کا شکر ادا کریں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے۔ خدا آپ کو اس میں لائق طور پر شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو کثرت کی زندگی عطا فرمائے، اور پاک یوخرسٹ کی بہت ساری برکات اور فضائل عطا کرے۔ دنیا کے اندر جتنے معجزات ہوئے ہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، جتنے بھی معجزات ہوئے ہیں سب سے زیادہ معجزات پاک یوخرسٹ کے وسیلے سے ہوئے۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پاک یوخرسٹ ہی معجزات کا وسیلہ ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی زندگی میں معجزے دیکھنے ہیں تو اس میں لائق طور پر شامل ہوں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے اور آج کے اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔